17 جی، آیت نمبر 17 آیت نمبر 17. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان يوم الفصل كان ميقاتا. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. وفتحت السماء فكانت أبوابا. وسيرت الجبال فكانت سرابا. صدق اللہ العظیم. اس سے آگے ہم نے پڑھ لیا، لیکن یہ بیچ میں چند آیتیں رہ گئی تھیں، غلط فہمی کی بنیاد پر آگے پڑھ لیا تھا. حصہ تجوید. پچھلے سبق میں ہم نے پڑھ لیا تھا قاف اور کاف یہ دونوں زبان کی جڑ سے ادا ہوتے ہیں قریب قریب. چھوٹا جو مرکز والا کاف ہے وہ زبان جب منہ کی طرف آتی ہے لحاظ سے آگے کر کے پڑھا جاتا ہے، اور قاف نقطوں والا جب زبان کی جڑ اوپر تالو کی طرف اٹھے، لحاظ کی طرف اٹھے تو قاف ادا ہوتا ہے. ضاد حروف تہجی میں پڑھنے میں سب سے مشکل حرف ہے ہم اجمی لوگوں کے لیے، کہ یہ کہاں سے پڑھا جاتا ہے. اس کے مشکل ہونے کی وجہ سے اختلاف بھی رہا ہے. اسی کے بعض لوگ اس کو دال پڑھتے ہیں، بعض دواد پڑھتے ہیں، بعض زوا پڑھتے ہیں. بہرحال نہ یہ دال ہے نہ یہ زوا ہے، یہ مستقل ایک حرف ہے. دال مستقل حرف ہے، زوا مستقل حرف ہے، یہ ایک مستقل حرف ہے. اور اس میں تشدد بھی نہیں اختیار کرنا چاہیے. تشدد اس لیے اختیار نہیں کرنا چاہیے کہ ہر آدمی اپنے بس کے مطابق صحیح پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، جتنا وہ صحیح کر سکتا ہے وہ صحیح پڑھنے کی کوشش کرتا ہے. جو اصول ہے اہل تجوید کے ہاں، اس اصول کے مطابق جو پڑھتا ہے وہ درست ہے. بقیہ منہ سے آواز سماعت میں کیسے آتی ہے، دوسرے کے کانوں تک کیسے پہنچتی ہے، اس کا وہ مکلف نہیں ہے. چونکہ ہم اجمی ہیں، اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے ہیں، تو بعض لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ متشدد ہوتے ہیں کہ فلاں دعات پڑھتا ہے لہذا اس کے پیچھے نماز ہوتی نہیں، فلاں دال پڑھتا ہے لہذا اس کے پیچھے نماز ہوتی نہیں ہے. تو اگر وہ تجوید کے اصول کے مطابق پڑھتا ہے تو اس اختلاف میں پڑھنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے. یہ ایک غیر اختیاری چیز ہے، تو جان بوجھ کر اگر ایسے نہ ہو تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. بلکہ اس کو پڑھنے کا اصول یہ ہے، اہل تجوید کے فن کے ماہر لوگ لکھتے ہیں زبان کی دائیں یا بائیں کوئی بھی سائڈ، دائیں طرف ہو بائیں طرف ہو، کوئی بھی سائڈ داڑوں کے ساتھ لگے تو جو حرف ادا ہوتا ہے اسے ضاد کہتے ہیں. حافظ لسان داڑوں کے ساتھ لگے تو اس کو ضاد کہتے ہیں. زبان کی دائیں طرف یا بائیں طرف، ایک ہے نا زبان کا سامنے والا حصہ جس کو نوک کہتے ہیں، وہ نہیں. زبان کی رائٹ سائڈ، دایاں کنارہ یا بایاں کنارہ، کوئی بھی سائڈ وہ داڑوں کے ساتھ لگے تو ضاد ادا ہوتا ہے. ضاد پڑھ لیں ایک دفعہ. ضاد یہ زوا نہیں ہے، دال بھی نہیں ہے، دال بھی نہیں، مستقل ایک حرف ہے، لہذا اس کو مستقل پڑھنا ہی لازم اور ضروری ہے. جان بوجھ کر اس کو دوسرے حرف کے ساتھ تبدیل کر کے پڑھنا یہ قطعاً درست نہیں ہے اور یہ غلطی ہے. اصل حرف ہے ضاد ولا الضالین. پورے قرآن میں ایک ہی جگہ ضاد نہیں آتا، پورے قرآن میں ایک ہی جگہ ضاد نہیں آتا. جو لوگ متشدد ہیں نا، لڑتے ہیں آپس میں، اختلاف کرتے ہیں، ان کو یہی ضاد پتہ ہے بس. اس کے آگے کچھ بھی نہیں پتا کہ آگے پیچھے. میں نے خود قرآن سنایا ایک دفعہ، پہلا قرآن جو میں نے سنایا نا،
تو پیچھے میرے جو نمازی تھے وہ بریلوی مسلک کے تھے، مجھے مسجد ملی بریلوی علماء کی، میں نے وہاں قرآن سنایا دینے میں. پہلے دن لڑائی ہو گئی، اگلے دن وہ مسجد والے لوگ انتظامیہ، یہاں تو ہمارے یہاں پنڈی اسلام آباد میں اتنا نہیں ہے لیکن پنجاب میں بہت اس کے اوپر، وہ مدرسے آئے استادوں کو شکایت لگائی، تو استادوں نے کہا یار والدین جیسے یہ کہتے ہیں ایسے پڑھ لو، باقی پورے قرآن میں کوئی پتہ نہیں ان کو، پورے قرآن میں ان کو نہیں پتہ کہ زواد آتا بھی ہے کہ نہیں آتا. خیر میں الحمدللہ شریف میں وہ پڑھتا، والدین پڑھ لیتا، باقی اب پورے قرآن میں ان کو بھی کوئی پتہ نہیں کہ مولوی صاحب کیا پڑھ رہے ہیں اور ہم کیا سن رہے ہیں. تو لہٰذا صرف ایک ہی جگہ نہیں آتا زواد، یہ قرآن میں کئی جگہ آتا ہے. تو لفظ زواد ہے، دال نہیں ہے اور زوا بھی نہیں ہے. امید ہے آپ کی سمجھ شریف میں آگے ہوگی بات. اس کا ترجمہ، ان یوم الفصل کان میقاتا، یقین رکھو فیصلے کا دن متعین ہے. یا دوسرا ترجمہ، بے شک فیصلے کا وقت، فیصلے کا دن متعین ہے، مقرر ہے. یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، جس دن سور پھونکا جائے گا تم فوج در فوج آؤ گے. وفتحت السماء فکانت ابوابا، اور آسمان کو کھول دیا جائے گا تو وہ دروازے دروازے ہو جائے گا. وسیرت الجبال فکانت سرابا، اور پہاڑوں کو چلایا جائے گا تو وہ ہو جائیں گے چمکتی ہوئی ریت یا سراب کی طرح ہو جائیں گے. صحرا میں جائے نا تو دور سے یوں نظر آتا ہے جیسے پانی ہے، تو قریب جائے تو پتہ چلتا ہے ریت ہے. اس نوعیت کا ہو جائے گا. لفظی ترجمہ، ان یوم الفصل، ان اس کا معنی ہوتا ہے بے شک، یقین رکھیں، یقین جانیں. تاکید کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. یوم دن، الفصل فیصلے کا دن، کان میقاتا تمام نمازیں وقت مقررہ پر فرض کی گئی ہیں. وہاں بھی لفظ میقات استعمال ہوا ہے. تو میقات کہتے ہیں، بلکہ ہم حج عمرے کے لیے جاتے ہیں تو بھی میقات سے گزر کر جاتے ہیں نا، تو اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ایک متعین ہے، مقرر ہے جگہ، اس کو اس لیے میقات کہتے ہیں. تو میقاتا فیصلے کا دن متعین ہے. یوم ینفخ، یوم جس دن، ینفخ پھونکا جائے گا، فی الصور سور کے اندر، فتأتون پس تم آؤ گے، افواجن فوج در فوج. وفتحت السماء، وفتحت اور کھولے جائیں گے، السماء آسمانوں کو، فکانت پس وہ ہو جائیں گے، ابواباً دروازے دروازے. وسیرت اور چلائے جائیں گے، الجبال پہاڑوں کو، چلایا جائے گا پہاڑوں کو، فکانت پس وہ ہو جائیں گے، سرابا چمکتی ہوئی ریت کی طرح، یعنی دھول ہو جائیں گے جو اڑنے میں، آپ نے پڑھا نا، وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، پہاڑ دھنی ہوئی روئی کی طرح اڑ رہے ہوں گے. چونکہ یہ وزنی ہیں، ان کی کیفیت اور مادہ بھی ہو رہا ہے. باقی تفسیر میں آ جائے گا، میں عرض کر دوں گا کہ آسمان، زمین و آسمان کو اللہ نے پیدا کیا تو اس کا جو جس سے بنایا مٹیریل کیا تھا، ورنہ وہ بات وہاں آ جائے گی. حصہ تفسیر، گزشتہ آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے علامات اور نشانیوں کو بیان فرمایا جو آنکھوں سے نظر آتی ہیں، مشاہدات کو بیان فرمایا، اور مشاہدات کو بیان کرنے کے بعد کہا کہ اس ذات کی بات مان لو جس ذات نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور اس ذات نے ایک دن تم سے حساب بھی لینا ہے. اللہ رب العالمین نے دن رات کا تذکرہ فرمایا، پھر دن رات کا تذکرہ اس انداز سے بیان اللہ نے فرمایا کہ ساتھ ساتھ ان کی مفاہمت اور ان کی جو فائدے ہیں وہ بھی بیان ہو گئے. الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا، اور یہ اللہ کا ہم پر فضل ہے کہ زمین پر ہم چلتے ہیں. بچھائی کس نے ہے جی؟ اللہ نے. اللہ فرماتا ہے کہ میں نے بچھائی. الم نجعل الارض مہادا، تم چلتے ہو میری نافرمانی کر کے میری زمین پر. کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ زمین پاؤں سے پکڑ لے کہ فلاں گناہ کر کے آیا. یہ اللہ کا کیا ہے جی؟ فضل ہے، اللہ کا کرم ہے ہمارے اوپر کہ زمین ہمارے ساتھ ایسا نہیں کرتی. وگرنہ جس رب نے بنائی ہے وہ چاہتا تو ہم گناہ کر کے باہر نکلتے، پتھر پیر رکھتے زمین کے اوپر تو کیا ہوتا؟ پکڑ لیتی. لیکن اللہ نے یہ معاملہ ہمارے ساتھ نہیں کیا. بہرحال اللہ نے زمین کے فوائد بھی ساتھ ساتھ بیان کر دیے، لیکن یہاں مقصود فائدے بیان کرنا نہیں ہے،
قرآن کا کام سائنس بیان کرنا نہیں ہے. کوئی انجینئر، کوئی پروفیسر، کوئی ڈاکٹر، کوئی سائنسدان یوں نہ کہے کہ قرآن میں اتنی آیتیں ہیں سائنسی ہیں تو لہٰذا میں اچھی تفسیر کر سکتا ہوں. ایسا ہرگز. قرآن کا جو موضوع ہے نا وہ سائنس بیان کرنا، وہ چیزوں کی اہمیت بیان کرنا نہیں ہے، وہ انسان کو سمجھانا ہدایت کے لیے. قرآن کا ٹارگٹ ہدایت ہے، قرآن کا ٹارگٹ سائنس نہیں ہے. تو بہرحال والجبال اوتادا، یہ ایک الگ بات ہے کہ قرآن کے لفظ سے ہمیں علوم ملتے ہیں، قرآن کے ہر لفظ سے ایک علم نکلتا ہے، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن قرآن کا مقصود یہ نہیں ہے. قرآن کا مقصود انسانی ہدایت ہے کہ اس کی دنیا کی زندگی کیسے بہتر ہو جائے. الم نجعل الارض مہادا. بہرحال یہاں تک پچھلی تفسیر میں ساری باتیں گزر چکی ہیں. اللہ نے دلائل بیان فرمائے. کون سے؟ آنکھوں سے نظر آنے والے مشاہداتی دلائل، کہ ان چیزوں کو دیکھو نا، زمین ہے، آسمان ہے، سورج ہے، تارے ہیں، ان کو دیکھو، یہ خود سے تو نہیں مینیج ہو رہے ہیں، یہ خود سے تو نہیں بنے، ان کو بنانے والا بھی کوئی ہے، چلانے والا بھی کوئی ہے. دنیا میں کوئی چھوٹی چیز ایسے نہیں ہے جو نہ خود بنتی ہے اور نہ خود چلتی ہے. آج کے سبق میں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سدا چلتا ہی نہیں رہے گا، بلکہ ان یوم الفصل کان میقاتا، دنیا کے طریقوں کے مطابق دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی دن ہوتا ہے جس دن جزا و سزا کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے. عدالت لگتی ہے دنیا میں بھی، عدالتیں ہوتی ہیں کہ یہ اچھا آدمی ہے، یہ برا آدمی ہے. اگرچہ ہماری عدالت تو اس قابل نہیں ہے، لیکن ہم ایک معاشرے کی عدالت ہوتی ہے. میرے بارے میں لوگوں کا گمان ہے کہ یہ مسجد کے امام صاحب ہے، دوسرے کے بارے میں خیال ہے یہ اچھے آدمی ہے. جو برا آدمی ہے تو ہمارا ہی معاشرہ اس کو ڈکلیئر کر دیتا ہے کہ یہ آدمی اچھا نہیں ہے. معاشرہ خود اس کو نامینیٹ کر دیتا ہے کہ یہ آدمی ٹھیک نہیں ہے، فیصلہ اس کے بارے میں ہو ہی جاتا ہے. ایسے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ بالکل میں نے بھی ایک دن متعین کر رکھا ہے جس دن تمہارا فیصلہ ہوگا. دنیا کے اندر جو تم نے زندگی بسر کی ہے وہ زندگی کس نوعیت کی بسر کی ہے. ایسا نہیں ہے کہ میری فرما برداری کر کے آؤ تب بھی اور نافرمانی کر کے آؤ تب بھی ایک جیسے ہو جاؤ گے، موت آئی بات ختم ہو جائے گی. ایسا نہیں ہے، بلکہ جو اچھا کر کے آئے گا وہ اس کو بھی اعزاز دیا جائے گا، اس کو انعام دیا جائے گا، اس کو نوازا جائے گا، اور جو برائی کر کے آئے گا اس کو سزا بھی دی جائے گی. لہٰذا اس دن کے لیے ایک دن متعین ہے. ان یوم الفصل کان میقاتا. پھر یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، جس وقت سور میں پھونکا جائے گا. یہاں اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سور کسی ایسی چیز سے بنایا گیا، کسی ایسی نوعیت. کس نوعیت کا سور بنایا گیا؟ وہ جو پیپا بجایا جائے گا، بانسری بجائی جائے گی، وہ کس نوعیت کی ہے؟ واللہ عالم، ہمیں نہیں پتہ جی کس نوعیت کی ہے. کیوں؟ قرآن و حدیث میں بیان نہیں ہوا، لہذا اللہ ہی جانتا ہے. اتنا اشارہ ملتا ہے قرآن و حدیث میں کوئی ایسی چیز ہوگی جس میں منہ دے کر کے وہ اس میں پھونکا جائے گا. فتأتون افواجا، تو انسانوں کی کیفیت یہ ہوگی کہ انسان فوج در فوج. روایات میں آتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ قرب قیامت اللہ رب العالمین بارش برسائیں گے زمین پر. جب زمین پر کوئی بھی انسان نہیں رہے گا، حتیٰ کہ اللہ فرشتوں کو بھی موت دے دیں گے. اور آخری اسرائیل کو جب موت آئے گی تو اللہ اپنا لفظ ارشاد فرمائیں گے کہ موت، تو اس کو بھی موت آئے گی. اسکت فقط کتبت الموت علی من کان عرشی، اللہ کے عرش کے اٹھانے والے جو فرشتے ہیں انہیں بھی موت دے دی جائے گی. پھر بارش برسے گی. اب یہ بھی سوال ایک ملحدین سوال کرتے ہیں کہ اللہ نے کن کہا، کن کے ذریعے سے بنایا ساری چیزوں کو، تو وہ کون سی زبان میں تھا؟ وہ کن جو اللہ نے کہا نا کہ بن جاؤ، تو وہ کون سی زبان؟ عربی میں تھا. ہم کہیں عربی میں تھا تو فوراً کہیں گے عربی تو بعد کی بات ہے، بعد میں بنی زبان، پہلے تو عربی نہیں تھی. لہذا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی کوئی ابتدا ہے، عربی کے ساتھ اللہ کی ابتدا ہوئی ہے. جب عربی نہیں تھی تو اللہ کی. یہ کن مجھے اور آپ کے سمجھانے کے لیے ہے. قرآن کس لیے؟ قرآن میں ہم پڑھتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین، اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے. اس سے پیچھے چلے جائیں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کے پالنے والا ہے. ہم کہتے ہیں یہ قرآن کلام کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. سوال کرتے ہیں اگر یہ اللہ کا کلام ہے، میں کروں تو ترجمہ یہ ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کے پالنے والا ہے. اگر یہ اللہ تعالیٰ خود پڑھیں تو پھر کیا معنی ہوگا؟ پھر بھی تو یہی معنی ہے نا. تو وہاں علماء یہ لکھتے ہیں کہ یہ اللہ کا اپنا کلام ضرور ہے لیکن مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے. لہذا کن اللہ نے کہا، وہ اللہ نے کس زبان میں چیزوں کو بننے کا حکم دیا یہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، مجھے نہیں پتا. لیکن ہمیں سمجھانے کے اللہ نے جو چیز زبان اختیار کی وہ عربی ہے. اس وقت جو حکم دیا جائے گا مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے جو روایات میں آتا ہے وہ عربی کا ہے.
باقی اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ اللہ فرشتوں کو کس زبان میں مخاطب کریں گے. بہرحال موت دے دی جائے گی سب کو، اور پھر اللہ بارش برسائیں گے زمین پر. بارش برسے گی تو زمین سے انسان یوں باہر نکلیں گے جیسے کونپلیں باہر نکلتی ہیں بیجوں سے. بیج بویا جائے نا تو اگتے ہیں، جب ایسے ہی انسان اگیں گے زمین سے، اور فوج در فوج میدان محشر کی طرف. اب اللہ ہی جانتے ہیں کہ اللہ محشر کے میدان کو کیسے بنائیں گے. روایت میں آتا ہے کہ ساری زمین کو اللہ ہموار کر دیں گے، اور ہموار کر کے اس کو میدان بنا کر کے اسی کے اوپر محشر لگایا جائے گا. بہرحال اس میدان میں جب سب پہنچیں گے تو دوسری کیفیت اللہ نے بیان فرمائی کہ یہ جو آسمان تمہیں نظر آتا ہے اس کو بھی اللہ کھول دیں گے. وفتحت السماء فکانت ابوابا وسیرت الجبال فکانت. ایک سوال پتہ ہوتا ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ زمین و آسمان کو اور پہاڑوں کو اللہ نے بنایا، اللہ ہی ختم کر دیں گے، لیکن یہ مٹیریل کہاں سے آیا؟ سوال یہ کہ مٹیریل کہاں سے آیا؟ آسمان کس سے بنایا گیا؟ زمین کس سے بنائی گئی؟ پہاڑ کس سے بنائی گئی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر مٹیریل کی ضرورت اللہ کو بھی پیش آئے تو پھر وہ خالق تو نہ ہوا نا، پھر وہ کریٹر تو نہ ہوا. مجھے انسانوں کو ضرورت ہے، مجھے آپ کو ضرورت ہے کہ ہمیں مادہ ملے، مٹیریل ملے تو ہم کسی چیز مکان بنائیں، کوئی چیز بنانے تو اس کے لیے ہمیں مٹیریل کی ضرورت ہوتی ہے. اللہ اس مٹیریل کے بھی خالق ہے. اللہ نے کیسے بنایا اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اللہ نے نہیں بیان فرمایا کہ میں نے آسمان کا مٹیریل کیسے بنایا، زمین کا مٹیریل کیسے بنایا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اللہ نے کیسے بنایا. لیکن یہ اللہ کا تخلیق کرتا ہے، اسی لیے ہم ان کو خالق مانتے ہیں. کہ ایسا نہیں ہے کہ آسمان کو اللہ نے پیدا کیا تو اللہ کو کسی اور نے پیدا کیا، پھر تو یہ سلسلہ رکنے کا نام ہی نہیں لے گا. تو لہٰذا ایسے اللہ خالق ہیں کہ جس نے بغیر کسی نقشے کے کائنات کو پیدا کر دیا. تو جب بغیر نقشے کے پیدا کر دیا تو مٹیریل تو چیز ہی کوئی نہیں. تو بہرحال اللہ رب العالمین جب ختم کریں گے تو آسمان کو دروازے کر دیا جائے گا، اور پہاڑ جنہوں نے زمین کو روکا ہوا ہے، جو ہلتے نہیں ہیں، ان کی اپنی کیفیت یہ ہو جائے گی کہ وہ دھول کی طرح ہو جائیں گے. وہ کس کی طرح ہو جائیں گے؟ کہ دھول جو اڑتی ہے روشنی میں، خصوصاً جو اسپیشل روشنی سورج کی پڑ رہی ہو تب نظر آتی ہے، وغیرہ نظر نہیں آتی. آپ دیکھتے ہیں گھروں کے کمروں میں جب کھڑکیوں سے روشنی داخل ہوتی ہے تو ذرات نظر آتے ہیں، ویسے نظر نہیں آتی، وہ دھول ہوتی ہے، اس کو دھول کر. یہ نوعیت ہوگی پہاڑوں کی، اور چمکتی ہوئی ریت کی طرح ہوں گے. اور سورہ قاریہ کے اندر ہے کہ ان کی نوعیت ایسے ہوگی کہ یہ اڑیں گے ایسے جیسے کہ دھنی ہوئی روئی ہوتی ہے. اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ روئی بن جائیں گے، یہ دونوں آیتیں آپس میں متضاد نہیں ہیں. ایسا ہرگز نہیں ہے کہ پہاڑ روئی بن جائیں گے. اللہ نے کہا ایسے کالعہن، کاف تشبیہ کا وہاں استعمال کیا گیا ہے، ایسے ہوں گے جیسے وہ ہوتی ہے. اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ وہی ہو جائیں گے. اب یہ آیت یہ کہتی ہے ایسے ہوں گے جیسے چمکتی ہوئی ریت ہوتی ہے. ان دونوں آیتوں میں کوئی تضاد نہیں ہے. پہاڑ ایسے ہوں گے جیسے کہ چمکتی ہوئی ریت ہے. آگے اللہ رب العالمین نے جہنم کا تذکرہ فرمایا کہ جہنم گھات لگا کے بیٹھی ہوئی ہے. ان جہنم کانت مرصادا. میں نے سبق میں عرض کیا تھا کہ مرصاد کہتے ہیں ایسی مرصد، ایسی نشست کو کہتے ہیں جہاں بیٹھ کر نیچے ساری جگہ نظر آ رہی، جہاں نیچے والا مقام سارا نظر آ رہا. اور جو پل صراط ہے، پل ہے، اس پل کے اوپر چیک پوسٹ ہو، وہاں فرشتے چیک کریں گے کہ کون اچھا ہے اور کون برا ہے، کس نے پاس جانا ہے اور کس نے وہیں سے نیچے جانا ہے. تو بہرحال اللہ نے فرمایا کہ یہ جہنم ہر ایک کے لیے نہیں ہے. للطاغین مآبا لابثین فیہا احقابا. یہ صرف اور صرف سرکشوں کا اور نافرمانوں کا ٹھکانہ ہے، جو اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہیں، نہ ماننے والے ہیں، یہ ان کا ٹھکانہ ہے. اور وہ اس کے اندر کتنا رہیں گے؟ لابثین فیہا احقابا. وہ اس میں مدتیں رہیں گے، نہ ختم ہونے والی بات ہے. خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. ایک مدت ختم ہوگی تو دوسری اس سے بڑی شروع ہو جائے گی، وہ ختم ہوگی تو اگلی اس کے آنے والی بات اس سے بڑی مدت شروع ہو جائے گی، نہ ختم ہونے والی مدتیں. لیکن جو اللہ کی فرما برداری کرنے والے ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا وہ کل کے سبق میں آئے گا. ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا. اللہ ان کو نوازیں گے. یہ کل کے سبق میں انشاءاللہ پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے.